وہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑی روئے جا رہی تھی، بار بار اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی اور اس کا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ میں جو ابھی ابھی آفس سے لوٹا تھا، کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا تھا، ایک دم سے پلوشے کو اپنے سامنے پا کر حیران ہوا اور پریشان بھی، کیونکہ آج تک اس نے میرے سامنے کسی بھی بات کا رونا نہیں رویا تھا۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ یوں روئے جا رہی تھی؟ وجہ پوچھنے پر بھی اس کی زبان سے لفظ نہیں ادا ہو رہے تھے۔ میں اس کے قریب گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، کہا پلوشے مجھے بتاؤ گی نہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ آخر کیا مسئلہ ہے اور میں اسے حل کیسے کروں گا؟ میں نے نرمی سے پوچھا تھا اور میری ذرا سی ہمدردی پا کر وہ اور بھی زیادہ ایموشنل ہو گئی۔ اچانک ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ کیا گاؤں سے کسی نے فون کیا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ پلیز۔ میں ایک دم سے بے چین ہوا تھا، کیونکہ پلوشے نے چند دن قبل مجھے بتایا تھا کہ اس کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے گاؤں جانا ہے۔ میں نے تو اسے اجازت دے بھی دی تھی، مگر پھر اس کا ارادہ خود ہی بدل گیا کہ اب وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اور میں بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ مگر آج وہ جس طرح سے رو رہی تھی، ضرور وہاں کچھ ہوا ہوگا۔ میں نے خود سے اندازہ لگایا، مگر پلوشے کی اگلی بات نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر جب یقین آ گیا تو ایک دم سے میری آنکھیں جذبات کی حدت سے سرخ پڑنے لگی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ بھلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ یہ 21ویں صدی ہے پلوشے، کیا تمہارے گھر والے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے غصے کا اظہار کیسے کروں۔ وہ اس چھوٹی سی بچی پر کیسے ظلم کر سکتے تھے؟ میں نے ایک دم سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ خاقان کے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی برا نہیں کر سکتا۔ میں ان پر کیس کر دوں گا، انہیں سخت سزا دلواؤں گا۔ میں اسے تسلی دے رہا تھا، مگر اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ ایک دم وہ مجھ سے الگ ہوئی، میرے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی صاحب جی وہ لوگ بہت ظالم ہیں، آج تک ان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکا، وہ مجھے ان روایتوں کی بھینٹ چڑھا کر ہی دم لیں گے۔ شبوں کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا، وہ بھی تو میرے جتنی ہی ہے، اس پر تو کسی کو رحم نہیں آیا تو مجھ پہ کیسے رحم آئے گا؟ مجھے بچا لیں صاحب، ورنہ میں زہر کھا کے مر جاؤں گی، مگر وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں وہاں گئی تو وہ مجھے بلی کا بکرا بنا دیں گے، نہیں چھوڑیں گے وہ ایک دم سے دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا، کہا پلوشے ادھر دیکھو میری آنکھوں میں ایک وکیل ہوں، آج تک کوئی کیس نہیں ہارا میں تمہارے لیے لڑوں گا، ان سب کو سزا دلواؤں گا جو بھی تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کا سوچے گا بھی، چاہے وہ تمہارے گھر والے ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے حیرت ہے تمہارے گھر والے پنچایت کے اس فیصلے پہ سر کیسے جھکا سکتے ہیں؟ کیا تم ان کی اولاد نہیں ہو؟ کیا انہوں نے تمہیں جنم نہیں دیا؟ وہ اتنا بڑا ظلم تمہارے ساتھ کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ اور پلوشے ایک دم بے بسی سے کہنے لگی، صاحب آپ کو کیا معلوم ہم لڑکیوں کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے، ہم بنا قصور کے سزاوار ٹھہرائی جاتی ہیں، ہمارا سب سے بڑا قصور عورت ہونا ہے، اگر ہمارے گھر والوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی سزا بھی ہمیں بھگتنی پڑتی ہے۔ ہمارے قبیلے میں تو یہ ریت رواج صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، آپ بھلا ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ ایک دم سے جیسے امید چھوڑ کے پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ کیا تمہیں خاقان پر بالکل یقین نہیں ہے؟ میں جو بھی وعدہ کسی سے کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں۔ وہ ایک دم مبہم سا مسکرا دی، کہنے لگی اسی لیے تو آپ سے مدد مانگ رہی ہوں، میری زندگی کی ڈور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ میری آخری امید ہے۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا میرے جانے کے بعد اگر کوئی بھی گھر میں آئے تم نے دروازہ نہیں کھولنا، گاؤں سے چاہے تمہارے والد آئیں والدہ آئیں، تم ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، مجھ سے وعدہ کرو تم گھر میں ہی رہو گی، تب تک میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سارا دن مختلف کلائنٹس کے ساتھ بحث کر کر کے میں کافی زیادہ تھک چکا تھا، مگر پلوشے کا کیس ان سب سے مختلف تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ان پٹھان قبیلے والوں سے لڑنا اتنا آسان نہیں، مگر میں پلوشے سے وعدہ کر چکا تھا اور مجھے ہر حال میں اس وعدے کو نبھانا تھا،
کیونکہ پلوشا تب سے ہمارے گھر میں موجود تھی جب امی جان حیات تھی۔ میری ماں کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا اور نانی کے توسط سے پلوشے ہمارے گھر آئی تھی۔ تب وہ 10 سال کی تھی۔ اس کی ماں اسے ہمارے گھر لائی تھی۔ امی جان سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے مجھ پہ بہت زیادہ احسانات ہیں بیگم صاحبہ، میں احسانوں کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی، مگر میں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی معصوم سی بچی ہے۔ میں نہیں چاہتی یہ اس گاؤں میں رہے، کیونکہ گاؤں والے لوگ بہت ظالم ہیں اور میری پلوشے بہت معصوم ہے۔ یہ آپ کا سارا گھر سنبھال لے گی، ماشاءاللہ بہت سگڑ ہے، آپ کو کبھی بھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے امی جان نے پلوشے کو اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ امی جان کو بھی پلوشے سے کچھ خاص لگاؤ تھا۔ مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ آج امی جان کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ اس دار فانی سے رخصت کر گئی تھی۔ میری شادی کے وقت پلوشے 13 سال کی تھی اور آج وہ 16 سال کی خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ شروع میں بہت زیادہ شرارتیں کرتی تھی، مگر اب کافی زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میری بیوی مہوش کے ساتھ پکی سہیلیوں کی طرح رہتی تھی۔ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ پلوشے کوئی غیر ہے۔ میں ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ آج اس کی بات نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ میں ہرگز بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ اچانک ہی میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں جانتا تھا اس وقت مہوش کا فون ہوگا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنی بہن ماریا کے گھر میں تھی۔ ماریا کی ڈیلیوری قریب تھی، اس لیے اس کا خیال رکھنے کے لیے کسی کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ میں نے فون کان سے لگایا۔ وہ میری خیریت دریافت کر رہی تھی کہ آج کا دن کیسا گزرا۔ میں نے اسے نارمل لہجے میں بتایا کہ اچانک وہ پوچھنے لگی، کیا بات ہے خاقان، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا کچھ ہوا ہے؟ میں جانتا تھا وہ میرے بغیر بتائے ہی بوجھ لے گی۔ میں نے کہا گھر آؤ گی تو بتاؤں گا۔ کہنے لگی نہیں، مجھے ابھی بتائیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے مہوش، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، بس تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اسے شاید تسلی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کریدنے کی کوشش نہیں کی اور فون بند کر دیا۔ میں پہلے خود اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مہوش بہت جذباتی تھی اور یہ مسئلہ جذبات سے حل کرنے والا نہیں تھا۔ صبح کے وقت میں پلوشے کو مزید ہدایات دے کر گیا کہ پلیز دروازہ بند رکھنا، کسی کو گھسنے مت دینا میرے آنے تک۔ آج عدالت میں میرے بہت اہم کیس کی سماعت ہے، اس کے بعد میں تمہارے مسئلے کے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ میں اسے تسلی دلا کر آفس چلا گیا، مگر نہیں جانتا تھا کہ پیچھے سے کیا بھونچال آنے والا ہے۔ آج میرے کیس کا فیصلہ آنے والا تھا، اس لیے سارا دن میں عدالت میں مصروف رہا۔ جب گھر لوٹا تو پلوشے گھر پر موجود نہیں تھی۔ میرا غصے اور صدمے سے برا حال تھا۔ مہوش بھی نہیں تھی، ورنہ شاید وہ اسے کبھی جانے نہ دیتی۔ میں نے مہوش کو نہ بتا کے بہت بڑی بھول کر دی۔ اپنے محلے والے سلیم صاحب سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ پلوشے کو زبردستی لے گئے ہیں۔ میرا خون کھولنے لگا، بس نہیں چل رہا تھا ان سب کے پرخچے اڑا دوں۔ میں نے مہوش کو فون کر کے گھر بلوا لیا۔ اس نے جب یہ سنا تو بالکل سکتے میں رہ گئی۔ کہنے لگی خاقان اتنا کچھ ہو گیا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا پہلے میں خود اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ کہنے لگی جب آپ کو پتا تھا کہ وہ لوگ اسے لینے آئیں گے تو آپ اسے میرے پاس چھوڑ جاتے، اب وہ وہاں چلی گئی ہے تو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں نے کہا تم پریشان مت ہو، میں بھی گاؤں جا رہا ہوں، اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر جاؤں گا اور ان کے اریسٹ وارنٹ بھی۔ وہ آخر معصوم سی بچی پر کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ میں نے مہوش کو تو تسلی دے دی تھی، مگر اپنے دل میں بار بار آنے والے وسوسوں سے پریشان تھا، کیونکہ میں بھی جانتا تھا کہ گاؤں کا جاگیردارانہ نظام کس قدر مضبوط ہے۔ مگر مجھے تسلی تھی کہ میں پولیس کو ساتھ لے کے جاؤں گا تو معاملہ سلجھ جائے گا، اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ پلوش ایک ایسی دلدل میں دھنس گئی تھی جہاں سے اس کا نکلنا بہت مشکل تھا۔ پلوشے کے بھائی نے وڈیروں کے نوکر کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس زیادتی کا بدلہ وہ پلوشا کے بھائی کے بجائے پلوشا سے لینے والے تھے۔ اس گاؤں کے جاگیردار نے اس نوکر کے ساتھ نکاح کی صورت میں جس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ پلوشے کے مطابق اس جاگیردار کے نوکر کی عمر 60 سال سے اوپر تھی۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی اور
اسے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ تھا، کیونکہ ان کے کندھوں کے قریب ایک بہت بڑا ابھار تھا جس کی وجہ سے وہ سیدھا چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جاگیردار سے انصاف مانگا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا بدلہ ان کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بے غیرت نہیں ہوں جو کسی کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کروں گا۔ مگر ہر کوئی جانتا تھا کہ پلوشے کے ساتھ نکاح کی صورت میں اس کی لاٹری نکل آئے گی۔ پلوشے کی عمر صرف 16 سال تھی، وہ 60 سال سے بھی اوپر کا تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی میرا خون کھول رہا تھا۔ اوپر سے گاؤں کے وڈیروں نے میری لائی گئی پولیس سے پہلے ہی اپنے علاقے کی پولیس بلوا لی تھی، جو کہ ان کے ٹٹو تھے اور انہی کی زبان بولتے تھے۔ انسپکٹر شرجیل نے مجھے پہلے ہی رکنے کا کہا تھا، خود آگے جا کر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں بے چینی سے گاڑی کے پاس کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ انسپکٹر شرجیل برے منہ کے ساتھ میرے پاس واپس آیا۔ کہنے لگا اس علاقے کی پولیس یہ معاملہ خود ہی ہینڈل کرے گی، وہ کسی دوسرے علاقے کی پولیس کو اس میں انوالو نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمارا انوالو ہونا بنتا ہے، کیونکہ یہ وڈیرے لوگ ہیں اور جاگیردارانوں سے پنگا لینا بہت مشکل ہے۔ قانون بھی ان کا اپنا ہے، عدالت بھی، اور فیصلہ وہ سنا چکے ہیں کہ اس لڑکی کا کل دین محمد کے ساتھ نکاح ہے۔ تم بھی اس معاملے سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ میں انسپکٹر کی بات منہ کھولے سن رہا تھا، میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے کہا میں خود جا کے بات کرتا ہوں، مگر انسپکٹر نے مجھے منع کر دیا۔ کہا کہ اصولی طور پہ تمہارا پلوشے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے تمہارا جانا تو بالکل بیکار ہے، کیونکہ لڑکی کے گھر والے بھی اس بات پہ راضی ہو چکے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں ان کا بیٹا مارا جائے گا یا اسے سزا سنا دی جائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ فی الحال تم میرے ساتھ واپس چلو، اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل سوچتے ہیں۔ میں واپس آنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً مجھے واپس آنا پڑ رہا تھا۔ گھر آیا تو مہوش بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ چھوٹتے ساتھ ہی پوچھنے لگی کہ پلوشے کہاں ہے، تم اسے ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اور میں اس کی آنکھوں میں خالی خالی سا دیکھنے لگا۔ کہا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ ایک دم مجھے لاجواب ہو کے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم اس کی شادی بڈھے سے کرنے دو گے؟ میں نے کہا میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کہنے لگی تم وکیل ہو۔ میں نے کہا میں وکیل ہوں مگر میں جج نہیں ہوں، اور گاؤں کی پنچایت نے فیصلہ سنا دیا ہے، اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تو بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نڈھال سا صوفے پر ڈھہ گیا۔ دل تھا کہ جیسے کوئی خنجر سے چیر رہا ہو، تکلیف حد سے سوا تھی۔ میں نے جو وعدہ پلوشے سے کیا تھا وہ وفا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ انسپکٹر شرجیل نے صرف ایک صورت بتائی تھی جس کے بعد پلوشا کو ہم وہاں سے نکال سکتے ہیں، اور جب اس نے مجھے وہ شرط بتائی تو میں ایک دم سے بالکل چپ ہو گیا، کیونکہ میں وہ شرط پوری نہیں کر سکتا تھا۔ بھلا میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو ناممکن تھا۔ پلوشے نے مجھ سے جو امید باندھی تھی اس کی ڈور شاید کچے دھاگے سے بندھی تھی جو اب ٹوٹتی معلوم ہو رہی تھی۔ مہوش میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی کیونکہ اس کا پلوشے کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ کہنے لگی کیا کوئی بھی صورتحال نہیں ہے جس سے ہم پلوشے کو وہاں سے واپس لا سکیں؟ میں پہلے تو اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہا کہ بس ایک صورت ہے اسے واپس لانے کی۔ وہ ایک دم سے حیرت کے جھٹکے کے ساتھ اٹھی۔ کہنے لگی پھر ابھی تک بیٹھے کیوں ہو؟ کچھ بھی کر کے اسے واپس لے کے آؤ۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، اسے دونوں کندھوں سے تھام کے اپنے قریب کیا، اور جب اسے وہ صورت بتائی جو شرجیل نے مجھے بتائی تھی تو وہ ایک دم صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس بات پہ راضی نہیں ہوگی، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اچانک اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کہنے لگی یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا تم سوچ رہے ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا، جیسے اس کے منہ سے یہ بات سن کے مجھے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے کہا تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی اس وقت پلوشا کی آزادی اور زندگی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے، اور جب میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا کیا واقعی تمہیں اعتراض نہیں ہے، یا تم آنے والے وقت میں اس چیز سے ہرٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ دنیا کی کوئی بھی بیوی شوہر کو خود سے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ مسکرا دی، کہا کہ میرے لیے پلوشے کی زندگی اس بات سے زیادہ اہم ہے۔
میں واقعی لاجواب ہو گیا۔ اگلے روز میں پلوشے کے نکاح سے پہلے پہلے اپنے چند دوستوں اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ پلوشے کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے گھر والے حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پلوشے کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے قریب بھاگی آئیں، ہاتھ جوڑ کے منتیں کرنے لگیں کہ میری بیٹی کو بچا لو، یہ لوگ میری کوئی بات نہیں سن رہے۔ میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب پلوشے کو اس علاقے کا کوئی بھی قانون میرے ساتھ جانے سے روک نہیں سکتا۔ میں نے یہ بات اتنے وثوق سے کہی کہ پلوشے کا باپ اور بھائی بھی متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتے، میں نے ایک کاغذ فضا میں لہرایا اور کہا کہ پلوشے میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، قانونی طور پر کوئی بھی مجھے اپنی بیوی کو لے جانے سے روک نہیں سکتا۔ اور سب کے چہرے اس قدر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے جیسے ان کے جسم سے خون نچڑ چکا ہو۔ میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے ساتھ موجود پولیس اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ لیڈیز پولیس انسپکٹر کمرے میں گئیں، پلوشے کو جلدی سے باہر نکال کے لیں۔ وہ بھی حواس باختہ سی تھی، رو رو کے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ اچانک پلوشے کا بھائی اس پہ جھپٹا، مگر پولیس اہلکاروں نے اسے پرے دھکیلا۔ گھر میں چونکہ اس وقت پلوشے کے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ اس قدر حواس باختہ ہو چکے تھے کہ میرے ہاتھ میں موجود اس کاغذ کی کوئی تفصیل نہیں پوچھی، اور میں یہی تو چاہتا تھا۔ سب کچھ آنن فانن ہوا اور ہم پلوشے کو گاڑی میں لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ وہ لوگ ہمارے پیچھے بھاگے، مگر ہم وہاں سے بہت دور جا چکے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے صرف پلوشے کی زندگی کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا کہ وہ میری بیوی ہے، اور انہیں نقلی نکاح نامہ دکھایا تھا، کیونکہ میں ایک وکیل تھا اور میرے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل نہیں تھا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ ثبوت مانگتے، کیونکہ مجھے یقین تھا وہ لوگ ہمارے پیچھے ضرور آئیں گے۔ اس سے پہلے پہلے میں پلوشے سے سچ مچ کا نکاح کر چکا ہوں گا۔ گھر میں لانے کے بعد مہوش پلوشے کے گلے لگ کے رو رہی تھی، اور پلوشے تو ابھی تک بالکل سکتے میں تھی کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ مگر اب میں ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے اس جھوٹے نکاح نامے کو سچا ثابت کرنا تھا، اور پھر سب کچھ بہت جلدی میں ہوا۔ ہم نکاح خواں کو پہلے ہی بلا چکے تھے۔ اس طرح سے میرا پلوشا کے ساتھ نکاح ہو گیا، وہ میری بیوی بن گئی۔ اسے میں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم کرنا میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا، مگر مہاوش نے میری اس مشکل کو آسان کیا، کیونکہ اسے بھی پلوشا کی زندگی بچانے کی فکر تھی۔ اور پلوشے کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار مہوش کو دیکھ رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ایسے کیوں کیا۔ مہوش اسے تسلی دے رہی تھی کہ یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا، تاکہ تمہاری اس وڈیرے کے ملازم سے شادی کو روکا جا سکے۔ جب حالات کچھ بہتر ہوں گے تو تمہارے لیے میں اچھا سا لڑکا تلاش کر کے تمہارا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دوں گی۔ اور یہی مہوش کی بھی پلاننگ تھی، جس سے پلوشے مطمئن ہو گئی۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت یا ان لوگوں کا کوئی بھی قانون یا جرگہ پلوشے کو مجھ سے نہیں چھین سکتا تھا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ جب وہ پنچایت کے لوگوں کو لے کر ہمارے گھر پہنچے تو پولیس پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ میں نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی تو میں ان سب کو جیل بھجوا دوں گا، اور ان پہ ایسے ایسے کیس ڈالوں گا کہ وہ کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے۔ اس لیے وہ ڈر کے بھاگ چکے تھے، اور پلوشے پھر سے سکون سے اس گھر میں رہنے لگی۔ مگر وہ پہلے سے کافی زیادہ بدل گئی تھی، اس میں میچیورٹی آ گئی تھی، وہ بہت سنجیدہ سی لگنے لگی تھی، پہلے والی شرارتیں، باتونی پن جیسے غائب ہو چکا تھا۔ میں اکثر نوٹ کرتا تھا کہ وہ مجھے بہت دیر تک دیکھتی رہتی ہے، جیسے ہی میں پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا تو وہ ایک دم سے نظریں جھکا لیتی۔ میرا رویہ اس کے ساتھ بالکل پہلے جیسا ہی تھا، کیونکہ میرا اس کے ساتھ صرف کاغذی رشتہ تھا جو بہت جلدی ختم ہونے والا تھا، کیونکہ مہوش زور و شور سے اس کے لیے کوئی اچھا سا بر تلاش کرنے میں لگی رہتی تھی۔ یہ کام میں نے اس پہ چھوڑ دیا تھا، مگر اس سے کہا تھا کہ فی الحال جب تک پلوشے 20 سال سے اوپر کی نہیں ہو جاتی اس کی شادی کرنا مناسب نہیں ہے،
اور مہوش نے بھی جیسے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اللہ نے مہوش کو اور مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ ہماری شادی کے 5ویں سال ہمیں بیٹی سے نوازا گیا تھا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یوں لگا کہ جیسے زندگی مکمل ہو گئی۔ میں جب بھی آفس سے گھر آتا تو پلوشیں اسے اپنی گود میں بٹھا کے کھلا رہی ہوتی تھی۔ مہوش سے زیادہ وہ میری بیٹی نور کا خیال رکھتی تھی، اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اب پہلے سے بڑھ کر میرا بھی خیال رکھنے لگی ہے۔ میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، ضرورتوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کیونکہ مہوش بچی کی پیدائش کے بعد کافی نکاہت محسوس کرتی تھی، وہ ہم تینوں کا ہی خیال رکھتی تھی۔ مجھے اس چھوٹی سی لڑکی پہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ سب کچھ کیسے مینیج کر لیتی ہے۔ میں اکثر ہی اس سے پوچھتا تھا کہ تم کوئی مشین تو نہیں ہو، اور وہ مسکرا دیتی تھی، کہنے لگتی تھی کہ نہیں، میرے اندر بھی دل ہے جو دھڑکنے لگا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کرتی تھی تو میں نظریں جھکا جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں کبھی کبھی پلوشے کی باتیں مجھے بے چین کر دیتی تھیں، حالانکہ اس نے کبھی بھی ہمارے درمیان کے رشتے کو ڈسکس نہیں کیا تھا، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ایک دن پلوشے کی ماں ہمارے گھر آئی، میرے ماتھے پر پیار کیا، میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کی بیٹی کی جان بچائی اور اسے اپنا نام دیا۔ وہ کہنے لگی، جس بیٹی کو آپ جیسا شوہر مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ نہ جانے میں نے زندگی میں کون سی نیکی کی تھی جس کا بدلہ مجھے آپ کی صورت میں ملا ہے۔ اور میں ان کی بات سن کے حیران ہوا تھا، کیونکہ ہمارے درمیان تو میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر وہ ایسی بات کیوں کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی وضاحت کرتا، پلوشیں بھاگی چلی آئی، اپنی ماں سے کہنے لگی، خاقان صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کیوں ان کا سر کھائے جا رہی ہیں؟ میں اس کی بات سن کے اس کے سر پہ چپت رسید کرنے لگا۔ کہا، مہمانوں سے اس طرح بات نہیں کرتے، یہ مہمان بن کے ہمارے گھر آئی ہیں۔ اور پلوشیں شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے انہیں آج رات یہیں ٹھہرنے کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہوش نور کے ساتھ سو چکی تھی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ شاید پلوشے کی ماں کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں پلوشے کو بیوی جیسا حق دیتا ہوں، اور میں نے پہلی بار اس رشتے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ میں بہت جلد اس رشتے کو ختم کر کے اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا تھا، اور میرے دل میں پلوشے کے لیے کوئی بھی جذبہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی اسے اس حوالے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی بچی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل اداس ہو جاتا تھا جب بھی میں اس بارے میں سوچتا تھا کہ پلوشیں ہمیشہ کے لیے کسی اور کے ساتھ بیاہ کر اس گھر سے چلی جائے گی، کیونکہ جو بھی تھا میں پلوشیں کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ میری ہر چیز کا اتنے اچھے سے خیال رکھتی تھی کہ اتنا خیال مہوش بھی نہیں رکھ پاتی تھی۔ میں نے ایک دم اپنی سوچوں کو جھٹکا اور خود کو ڈانٹا کہ بھلا میں یہ کیا سوچ رہا ہوں؟ چاہے پلوشیں میرے لیے کتنی خاص کیوں نہ ہو، میں اسے بیوی کا رتبہ کبھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں مہوش سے بہت پیار کرتا ہوں، اور پلوشیں کے لیے میرے دل میں اس طرح کے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ رات 10 بجے کے قریب میں کمرے سے باہر نکلا، کیونکہ مجھے شدید پیاس لگی تھی۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھنے لگا، پلوشیں کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں کھڑا ہو کے سننے لگا، اور جو باتیں مجھے سنائی دیں وہ میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ پلوشیں کی ماں اسے کہہ رہی تھی کہ تمہیں خاقان سے اپنا حق لینا چاہیے۔ کب تک تم اس گھر میں ملازموں کی طرح رہو گی اور ان کی خدمتیں کرتی رہو گی؟ یہ سچ ہے کہ اس نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، مگر وہ تم سے شادی کر کے یوں تم سے غافل نہیں ہو سکتا، یا تو پھر شادی ہی نہ کرتا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی خاقان کو پسند کرتی ہو، تمہاری آنکھوں میں نے اس کے لیے محبت دیکھی ہے، پھر تم اس سے اظہار کیوں نہیں کرتی؟ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اس کی دوسری بیوی سے ایک بیٹی پیدا ہو چکی ہے، تمہیں بھی اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ اور پلوشیں بار بار انہیں خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی، جیسے وہ بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہی ہو۔ کہنے لگی، اماں وہ بہت اونچے لوگ ہیں، ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر ہے، بھلا کہاں مہوش بیگم صاحبہ اور کہاں میں
میرا تو ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی انہوں نے میری زندگی بچا کے اتنا بڑا احسان کیا ہے، میں ان سے کبھی کسی چیز کی طلب کروں گی ہی نہیں، بس خاموشی سے ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہوں گی۔ جس پر پلوشے کی ماں کہنے لگی کہ پھر میں خاقان سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہیں طلاق دے دے تاکہ تمہاری شادی کہیں اور کر دی جائے، کیونکہ تمہاری شادی کی عمر تو ہو ہی چکی ہے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تمہیں اس منجدار میں نہیں دیکھ سکتی میری بیٹی۔ اس کی ماں رونے لگی اور پلوشے بھی شاید خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ میں باہر کھڑا جیسے اندر تک ہل گیا تھا۔ تو کیا پلوشا میرے لیے جذبات رکھتی ہے؟ وہ چھپ چھپ کے مجھے دیکھنا جسے میں اگنور کرتا آیا تھا، دراصل وہ محبت تھی جو وہ مجھ سے کر بیٹھی ہے۔ ایک دم سے میں نے اپنا سر پکڑ لیا، واپس کمرے میں چلا گیا۔ میری بے چینی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جلد از جلد پلوشے کے لیے کوئی فیصلہ لینا پڑے گا۔ میں نے سوچا کہ مہوش سے بات کرتا ہوں کہ وہ پلوشا کے لیے کوئی اچھا سا بر تلاش کرے تاکہ میں اس فرض سے سبکدوش ہو سکوں۔ میں نے پلوشے کو کبھی بھی ملازمہ نہیں سمجھا تھا، وہ میرے لیے بہت خاص تھی، میرے دل میں اس کے لیے بہت خاص جگہ تھی، مگر وہ تو مجھے کچھ اور ہی بنا کے بیٹھی تھی۔ مجھے جلد از جلد اس صورتحال سے نکلنا تھا۔ میری بے چینی پہلے سے بہت بڑھ چکی تھی۔ اگلے ہی روز میں نے مہوش سے کہہ دیا کہ پلوشا کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کرے، اور وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا وہ 18 سال سے اوپر کی ہو چکی ہے اور اس کی ماں بھی چاہتی ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ میں نے مہوش سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر میں آفس چلا گیا، مگر میرے دل کا بوجھ پہلے سے بہت بڑھ چکا تھا۔ میں نے مہوش کو کہہ تو دیا تھا مگر اب پچھتا رہا تھا۔ مجھے اپنے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ اگر میں پلوشا کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی میں شامل کرتا تو میری زندگی بہت پیچیدہ ہو جاتی۔ مہوش تو اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، اور میں ایک بیٹی کا باپ تھا، میری ایک فیملی تھی، اور میں اپنی زندگی میں خوش بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں پلوشے کے جانے کا خیال مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ چند دنوں بعد ہی مہوش نے مجھے خوشخبری سنا دی، جسے سن کر میں نہ جانے کیوں افسردہ ہو گیا۔ کہنے لگی کہ ماریا کا دیور ہے جو دبئی میں جاب کرتا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ جب میں نے پلوشا کو اس کی تصویر دکھائی تو اس نے فوراً سے پہلے اسے پسند کر لیا، اور وہ بہت جلد پلوشا کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جب میں کمرے میں جانے لگا تو وہ کہنے لگی اب پلوشا کو اس کاغذی رشتے سے آزاد کرنے کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور میں مہوش کی بات سن کے جیسے اندر سے خالی ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں کل ہی پلوشا سے پیپرز پر سائن کروا لیتا ہوں۔ یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے، اس لیے اسے توڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہوگا۔ مہوش کو یہ کہہ کر میں کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل یوں تھا جیسے بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا ہو۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ پلوشا اس وقت کچن میں کھڑی تھی، شاید ہماری باتیں سن چکی تھی۔ میرے پیچھے ہی مہوش بھی آ گئی، کہنے لگی کہ ماریا کی کال آئی ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے، اسے شاید کوئی ارجنٹ کام ہے، ویسے بھی میں وہاں بیٹھ کے تسلی سے بات کر سکوں گی۔ میں نے مہوش سے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تم چلی جاؤ۔ وہ نور کو لے کے چلی گئی۔ میں بالکنی میں کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ جب میں بہت زیادہ بے چین ہوتا تھا تو سگریٹ پیتا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کے پلٹ کے دیکھا تو پلوشا سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا پلوشے کیا بات ہے، ادھر آؤ۔ میں نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو آنسوؤں سے تر تھا، اور میں ایک دم بالکل ساکت رہ گیا۔ میں نے کہا تم رو کیوں رہی ہو، کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ کہنے لگی آپ مجھ سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں میں جلد از جلد آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے؟ کیا میرا وجود آپ کو کھٹکنے لگا ہے؟ میں نے تو کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا۔ اور میں اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا پلوشا تمہارا حق بنتا ہے زندگی پر، تم کب تک ہمیں سنبھالو گی؟
اب تمہیں اپنا گھر بسانے کی فکر کرنی چاہیے۔ تمہارا بھی حق ہے زندگی کی خوشیوں پر۔ اور نوریز بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، دبئی بھی لے کے جائے گا۔ تمہیں بڑا شوق تھا نا جہازوں میں بیٹھ کے سفر کرنے کا، تمہارا وہ خواب بھی پورا ہونے والا ہے۔ میں نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا، حالانکہ میں اندر سے بہت افسردگی محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ٹھیک اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ میں جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا۔ کہنے لگی، یہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ یہاں پر ایک دل بھی موجود ہے جو دھڑکتا بھی ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے، اور آج یہ بری طرح سے ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ٹوٹا ہوا دل کسی بھی طرح کی خوشی کو جذب کر لیتا ہے؟ میں جانتی ہوں آپ نے میرے بارے میں کبھی ایسا ویسا نہیں سوچا، مگر جب سے میں نے آپ سے نکاح کیا ہے مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صبح اٹھ کے آپ کو دیکھتی ہوں تو میرا دن اچھا گزر جاتا ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھ کے سوتی ہوں تو مجھے سکون کی نیند آتی ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ کو نفی کر کے نہیں دیکھا، کیونکہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں نے کبھی آپ سے حق نہیں مانگا اپنا، اور نہ مانگوں گی، مگر صرف ایک التجا ہے کہ مجھے خود سے دور مت کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، پلیز پلیز خاقان، میں مر جاؤں گی، مجھے اپنی زندگی سے بے دخل نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور فرش پر بیٹھ گئی، اور میں بالکل بے دم سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ پلوشا یوں اپنی محبت کا اظہار میرے ساتھ کرے گی۔ میں نے اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور کہا کہ پلوشے، میری آنکھوں میں دیکھو، تم ابھی صرف 18 سال کی ہو۔ تم جانتی ہو میری ایک بیوی بھی ہے اور میری ایک بیٹی ہے، اور میں اپنی زندگی میں خوش بھی ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہاری بھی ایسی ہی فیملی بنے جس میں کوئی بٹوارا نہ ہو، وہ شوہر صرف تمہارا ہو، صرف تم پر اپنی محبتیں لٹائے، کیونکہ تمہارا حق ہے محبتوں پر۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو پلوشے، مگر میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، اور نہ میں تمہیں اس بات کی اجازت دوں گا کہ تم ساری زندگی میرے نام پہ بیٹھی رہو۔ میں کل تم سے پیپر سائن کرواؤں گا اور پھر جلد از جلد تمہاری شادی کرواؤں گا، اور مجھ سے وعدہ کرو تم نے جو آج مجھ سے بات کی ہے وہ کبھی خود سے بھی نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں یہ محبت نہیں بلکہ احسان مندی ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے متاثر ہو چکی ہو، مگر جب نوریز تمہاری زندگی میں آئے گا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اب جاؤ اور جا کے سو جاؤ اور بھول جاؤ کہ تم نے مجھ سے کوئی بھی بات کی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ شاید میری ذات کا کوئی حصہ اپنے ساتھ لے کے چلی گئی تھی، اور شاید مجھے اس حصے کے بغیر ہی اب جینا ہوگا، کیونکہ میں پلوشے کو بیوی کا حق کبھی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی بچی تھی، مجھ سے جذباتی طور پر وابستہ ہو چکی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ بہت جلد مجھ سے موو آن کر جائے گی۔ اس عمر میں جذبات ویسے بھی منہ زور ہو جاتے ہیں، اور ہم اکثر ہی کسی غلط انسان سے محبت کر بیٹھتے ہیں، مگر جب اسے اپنی زندگی میں صحیح انسان ملے گا تو وہ اپنی ساری محبتیں اس کے سپرد کر دے گی۔ میں اداسی سے سوچنے لگا تھا، اور سگریٹ کا دھواں میری آنکھوں میں چبھ کر انہیں نم کر گیا تھا۔ اگلے روز میں نے پیپرز اس کے سامنے رکھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ پلوشے، تمہیں ان پیپرز پہ سائن کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے دل کو اس قید سے نکالنا ہے جس میں یہ مبتلا ہو چکا ہے، کیونکہ یہ قید بہت بری ہے۔ اپنے دل کو آزاد کر دو تاکہ یہ تمہاری زندگی میں آنے والے شخص کے لیے اپنی کھڑکیاں کھول دے۔ وہ کچھ دیر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، کہنے لگی، میں ان پر سائن کر دیتی ہوں اور شاید آپ کی بات مان بھی لوں، مگر بس ایک بات کا جواب چاہیے مجھے۔ کیا آپ نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی میرے بارے میں ایسا نہیں سوچا جیسا ایک مرد ایک عورت کے بارے میں سوچتا ہے؟ اس کے اس سوال پر میں کچھ لمحے بالکل چپ اسے دیکھتا رہا۔ میرے اندر اتنی زور سے دل دھڑکا جیسے سینہ پھلانگ کے باہر آ جائے گا۔ اس ایک سوال کا جواب میری زندگی کو بہت پیچیدہ بنا سکتا تھا، اور شاید پلوشے کی بھی، اس لیے میں اس کمزور لمحے کی قید میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں،
کبھی بھی نہیں۔ میں نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں نہیں سوچا۔ اب تسلی ہو گئی نا؟ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے اس کاغذ پر اپنی انگلی سے دستک دی اور اس کا ارتکاز توڑا۔ ساتھ ہی ایک آنسو بھی ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا، جو اس کاغذ پر نہیں بلکہ میرے دل پہ گرا تھا، مگر مجھے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ اس نے چپ چاپ پیپرز پہ سائن کر دیے اور یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، جو شاید کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیا، وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے پلوشا کو اپنے سامنے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے آفس آنے سے پہلے پہلے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ سامنا تو میں بھی اس کا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب ہمارے درمیان کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اگلے ماہ نوریز کے ساتھ پلوشے کا سادگی سے نکاح ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو کر چلی گئی، بغیر مجھ سے کوئی بھی شکوہ گلہ کیے۔ جاتے ہوئے میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، مگر اس کی آنکھیں بالکل خاموش تھیں، ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ پھر وہ چلی گئی، مجھے بہت ساری کیفیات کے درمیان چھوڑ کر۔ مہوش بھی خوش تھی اور میں اسے دیکھ کے خوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر لیا تاکہ پلوشے کا خیال بھی میرے دل کی کھڑکی پہ دستک نہ دے، مجھے بے چین نہ کرے، ورنہ میری زندگی بہت ڈسٹرب ہو جاتی۔ میں ایک بیٹی کا باپ تھا، ایک بیوی کا شوہر تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، انسانوں کو بہت سارے اندرونی خلاؤں کو اور کمیوں کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ میں مہوش کے منہ سے کبھی کبھی سنتا تھا کہ پلوشے بہت خوش ہے نوریز کے ساتھ، کیونکہ نوریز بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا ہے۔ اسے بالکل پلوشے جیسی ہی بیوی چاہیے تھی، اور میں کئی لمحے مہوش کا چہرہ خاموشی سے دیکھتا رہتا اور پھر مسکرا دیتا، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے۔ مگر مہوش کبھی نہیں جان پائی کہ میرے اندر کا بھید کیا ہے، اور جان تو شاید میں بھی نہیں پایا تھا، کیونکہ پلوشے جاتے جاتے میرے وجود کا آدھا حصہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اور مجھے اس آدھے ادھورے وجود کے ساتھ اپنی زندگی کو مکمل کرنا تھا۔